بہرام اور میں اسلام آباد کے ایک ہی اسکول سے او لیول کر رہے تھے۔ بہرام کے والد ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان لوگوں کو اسلام آباد شفٹ ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ میں اور بہرام بڑی جلدی دوست بن گئے تھے۔ اسکول میں ہماری 4 دوستوں کی ٹولی مشہور تھی۔ اس ٹولی میں میرے اور بہرام کے علاوہ 2 لڑکے عمران اور مومن بھی ہماری کلاس میں ہی تھے۔ ایک روز لنچ بریک میں باتیں کرتے کرتے اچانک منصوبہ بنا کہ کل ویکنڈ ہے تو آج شام کو مری چلتے ہیں۔ گھر میں امی کی نئی گاڑی آئے مہینہ ہو رہا تھا اور وہ اکثر میرے ہی تصرف میں ہوتی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے امی کی نئی گاڑی آئی تھی دل چاہ رہا تھا کہ اسے لے کر مری جاؤں۔ بہرام کہنے لگا کہ اس کے نانا کا گھر مری میں ہی ہے تو رات ادھر رہ لیں گے، جبکہ مومن اور عمران نے کہا کہ دیگر اخراجات میں وہ بھی شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ان تینوں نے پہلے اپنے گھر والوں سے اجازت لی اور پھر میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ حسب توقع مجھے امی کی جانب سے گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت نہ ملی تو ہم سب نے اجتماعی جھوٹ بولا کہ چلیں ٹھیک ہے، گاڑی بہرام کا ڈرائیور چلائے گا، ہم اسے F8 سے پک کر لیں گے۔ ان دنوں میرے ابو کراچی گئے ہوئے تھے اور امی کو منانا تو آسان ہی ہوتا ہے، سو امی بھی رضامند ہو گئیں۔ جب ہم گھر سے نکلے تو شام ڈھل رہی تھی۔ 12 کو کراس کیا تو تھوڑا رش کم ہوا۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ رک کر کچھ ضرورت کی چیزیں لیں اور پھر سکون سے مری پہنچے۔ ہم نے ابھی مال پر گاڑی پارکنگ میں لگائی ہی تھی کہ امی کی کال آ گئی۔ میں نے انہیں خیریت سے پہنچنے کا بتایا اور کہا کہ ہم لوگ کسی ہوٹل پر کھانے کے لیے جا رہے ہیں، بس کھانا کھاتے ہی بہرام کے گھر چلے جائیں گے۔ ہم نے ایک اچھے ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا، جلدی جلدی کھانے کا آرڈر دیا۔ ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو مال پر رش خاصا کم ہو گیا تھا۔ ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئی تھیں اور مری کا مارچ اسلام آباد کے مارچ سے کم از کم اس رات تو کہیں زیادہ ٹھنڈا تھا۔ 11 ساڑھے 11 کا وقت تھا اور خوب تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ عمران کو اچانک ٹھنڈ لگنے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے بیگ میں اپنے گرم کپڑے ٹٹولنے لگا تو بہرام بولا، یار ادھر 10-15 منٹ کی ڈرائیو پر تو ہے گھر، وہاں جا کر ایک ہی دفعہ سامان کھولتے ہیں۔ باقی سب نے بھی بہرام کی ہاں میں ہاں ملائی تو عمران چپ ہو گیا، اور پھر جب گاڑی چلتے ہی بہرام نے ہیٹر آن کیا تو ہم سب اپنی بے وقوفی پر ہنسنے لگے۔ مال سے تھوڑا باہر نکلے تو بہرام راستہ سمجھانے لگا۔ ہم کشمیر پوائنٹ کی طرف نکلے، پھر تھوڑا آگے جا کر آرمی کی چوکی کے بیریئر کے پاس بہرام بولا، ادھر لیفٹ پر نیچے جو پتلی سی سڑک جا رہی ہے ادھر موڑ لینا، بس ادھر سے سیدھا سیدھا آخر تک جانا ہے، اینڈ پر بورڈ لگا ہوگا D88 یعنی D88، بس وہاں روک لو۔ یہ ویران اندھیری سڑک کافی نیچے تک جاتی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف پہاڑوں کے بیچ اکا دکا گھر تھے جو اس وقت خالی ہی لگ رہے تھے کہ نہ تو برف باری کا موسم تھا اور نہ گرمی کا زور۔ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ نیچے جاتی پتلی سی سڑک ایک چوڑے ہموار قطعے پر ختم ہوئی جہاں سامنے اونچی نیچی غیر ہموار پہاڑیوں میں گھری ایک گھر کی پرانی عمارت بالکل ویران لگ رہی تھی۔ وہاں گاڑی روک کر ہم نے اپنے اپنے بیگز اٹھائے اور آگے جاتے بہرام کے پیچھے چلنے لگے۔ پارکنگ سے آگے 3 لمبی لمبی کائی زدہ سیڑھیاں تھیں جو رہائشی عمارت کو جاتی تھیں۔ سامنے کے 2 روشن دانوں سے مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ بہرام دروازے پر کھڑا چوکیدار کو آوازیں دے رہا تھا، پر کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو بہرام نے 2-3 بار زور زور سے دروازے پر دستک دی، اور پھر بھی خاموشی رہی تو وہ پلٹ کر ہمیں دیکھنے لگا، پھر بیگ نیچے رکھا اور سیدھے ہاتھ کی پہاڑی پر اوپر چڑھا اور روشن دانوں سے اندر آوازیں دینے لگا، چاچا چاچا۔ بہت دیر بعد دھیرے سے باہر کا دروازہ کھلا اور دروازے کے دونوں پٹ اکٹھے کھولے چاچا بس خاموش کھڑا سرخ سرخ آنکھوں سے ہم سب کو گھورنے لگا۔ مومن نے فوراً بہرام کو پکارا، پر وہ شاید گھومتا ہوا کسی اور روشن دان سے اندر آوازیں لگا رہا تھا۔ خیر جب وہ چپ ہوا تو عمران نے اونچی آواز دے کر اسے بتایا کہ دروازہ کھل گیا ہے۔ مجھے عجیب لگا کہ آخر چاچا بول کیوں نہیں رہا۔ اوپر سے اس کا عجیب و غریب حلیہ، ٹوپی والا پرانا سا میلا کوٹ جو پاؤں سے ذرا اوپر تک تھا، قدرے جھکا ہوا سر اور وحشت زدہ چہرے پر سرخ آنکھیں جو اس حد تک حلقوں سے باہر تھیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا گلا دبایا ہوا ہو۔ سونے پر سہاگا اس حلیے پر خاموشی تھی۔ بہرام کودتا پھلانگتا مین روڈ پر آیا تو بولا، چاچا کیا سو رہے تھے؟ ہم کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ یہ تینوں میرے دوست ہیں، ہم رات ادھر رکیں گے، صبح ناشتہ کرنے نتھیا گلی جائیں گے اور پھر ادھر سے سیدھے اسلام آباد چلے جائیں گے۔ اب ہم گھر کے اندر چھوٹے سے لاؤنج میں موجود تھے۔ وہاں فرش پر چاچے کا بستر پڑا ہوا تھا۔ بہرام نے وہاں موجود 2 کمروں کے بند دروازوں کے ہینڈل گھمائے اور چاچا سے مخاطب ہوا، ان کی چابیاں؟
कोई एक कमरा खोल दें चाचा, चाबियां तो नहीं है। जवाब में चाचा इंतहाई दिक्कत से बोला। भैया चाचा तो टुन लगता है। इमरान ने मेरे करीब होते सरगोशी की। क्या मतलब? बहराम कुछ उलझ कर बोला। चाबियां अब कुरैशी साहब के पास होती हैं। चाचे की फंसी फंसी आवाज आई। किसके पास? साहब के पास होती हैं। कब से? इन 2 कमरों की चाबियां तो हमेशा तुम्हारे पास होती थीं। अब नहीं होती। चाचा बहराम के चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोलने लगा। कोई बात नहीं यार, इधर लाउंज में ही लेट जाते हैं, मोमिन बोला। बहराम पलटा और कहने लगा, हाँ ये ठीक है चाचा, आप स्टोर से मैट्रेस ला दें। फिर उसने साइड का एक दरवाज़ा खोला और लाइट जलानी चाहिए और बोला, बाथरूम की लाइट भी नहीं जल रही, आप स्टोर से बल्ब ला दें, हम खुद बदल लेंगे, और ये अपना बिस्तर भी लेते जाएं। बहराम झुककर पतला सा गद्दा और तकिया लपेट कर गोल करता हुआ बोला। चाचा मुड़ा, बगैर कुछ बोले बिस्तर पकड़ा और ऊपर जाती 3 सीढ़ियां चढ़कर कदरे फासले पर बने स्टोर में खटर पटर करने लगा। जरा देर में बहराम ने बाथरूम का बल्ब लगा दिया। हम तीनों ने बहराम से मैट्रेस और तकिए लेकर नीचे डबल बेड सा बनाया और अपने अपने बैग्स पीछे पड़ी साइड टेबल पर रख दिए। कंबल दो चाचा, बहराम ने सीढ़ियों पर खड़े चाचे से कहा। वो खड़ा बहराम को खामोशी से घूरता रहा। चाचे की आंखें ऐसी थी जैसे उसे सोए हुए कई बरस गुजर चुके हों। फिर बहराम खुद ही स्टोर में गया और झटपट 2 मोटे मोटे कंबल उठा लाया और झाड़ते हुए बोला, गलती हो गई, पता होता कि कमरे लॉक होंगे तो मैं चाबियां घर से लेकर आता। वैसे सच बताऊं, मैंने घर बताया ही नहीं है कि मैं मरी जा रहा हूं। कहा था कि रात हम सब इमरान के घर पर जमा है। क्यों? और जो किसी ने घर फोन कर लिया तो? इमरान जरा घबरा कर बोला। तो देखी जाएगी, लो तुम लोग कंबल सेट करो। मेरे हाथ में कॉन्टैक्ट लेंसेज की डिबिया देखते हुए उसने कंबल मोमिन और इमरान को थमाए। जरा परे ले जाकर झाड़ लो, मैंने फौरन ही कहा। मेरी आंखों में जलन हो रही थी। मैंने लेंसेज उतार कर डबिया साइड टेबल पर रख दी और मुंह धोने बाथरूम में गया तो नलके ऐसे खुश्क थे जैसे किसी ने बरसों से उन्हें इस्तेमाल न किया हो। मैंने बहराम को आवाज दी और कहा, यहाँ तो पानी का कतरा नहीं, शायद पानी का मेन वॉल्व बंद है। अच्छा चाचा, पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा? अच्छा देखता हूँ, चाचा ने कहा। हम चारों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे और जब चाचे को गए 15-20 मिनट हो गए तो बहराम ने बाहर का दरवाजा खोला। हम भी उठकर बाहर आ गए। बाहर चाचा तो क्या, दूर दूर तक किसी चीज का निशान ना था। यार चाचा किधर गया? बहराम इधर उधर देखता हैरत से बोला और फिर ऊंची ऊंची आवाजें देने लगा, मगर हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी और सरदरात की चुप में सितारों की सवालिया टिमटिमाहट थी। बहराम वो देख, वो चाचा नहीं? इमरान की आवाज पर हम सब दाएं हाथ एक निस्बतन ऊंची पहाड़ी की चोटी को देखने लगे जहां चाचा खड़ा किसी औरत से बातें कर रहा था। यार ये चाचे का क्या चक्कर है? क्या ये नॉर्मल भी है? इमरान ने बहराम से पूछा। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, ये बरसों से मेरे नाना के साथ रहा है। नाना इस पर बहुत भरोसा करते थे। वो कहते थे कि ये बड़ा वफादार आदमी है। खैर छोड़ो, आओ मोमिन, ऊपर जाकर हम खुद पानी का वॉल्व खोलाते हैं। बहराम और मोमिन पानी का वॉल्व खोलने गए तो इमरान आहिस्ता से बोला, ये चाचा पता नहीं क्या चक्कर चला रहा है। इतनी ठंड में वहां खड़ा न जाने इस औरत से क्या बातें कर रहा है। चल यार, हम तो अंदर चलें। मैंने दूर पहाड़ी पर मौजूद चाचे और औरत पर एक नजर डाली और इमरान के साथ अंदर आ गया। लेकिन हमें अंदर आए अभी कुछ मिनट ही गुजरे होंगे कि स्टोर में से कुछ आवाजें आईं। मैंने और इमरान ने जरा आगे बढ़कर देखा तो चाचे का कोट नजर आया। उसी वक्त मोमिन और बहराम पानी का वॉल्व खोलकर वापस आए। बहराम ने हमारी हैरतज़दा शक्लें देखी तो पूछा कि क्या हुआ। ये चाचा, ये कुछ देर पहले तो पहाड़ी पर खड़ा था, अब ये इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? मेरी बात सुनकर बहराम के चेहरे पर एक रंग आया और गुजर गया। फिर बोला, ये मुकामी लोग बहुत तेज तेज चलते हैं, हमारी तरह थोड़ी हैं। ये कहते कहते वो कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चला गया। मोमिन डीवीडी प्लेयर पर कोई सीडी सेट कर रहा था पर उससे प्लेयर ऑन नहीं हो रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि तुम आकर जरा चेक करो। मैं बैग की जिप खोले अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। यार मेरी ऐनक नहीं मिल रही। ठहरो, मैं लेंसेज लगाता हूँ फिर देखता हूँ। अब जो मैंने टेबल पर निगाह डाली तो लेंसेज की डिबिया गायब थी। उसी वक्त चाचा बहराम को एक तकिया पकड़ाने के लिए मेरे पास से गुजरा तो मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे उसके होंठों पर एक पोशीदा सी हंसी थी। खैर, मैंने अपनी तसल्ली के लिए मैट्रेस पर अपना पूरा बैग उलट दिया। बैग में तमाम चीजें थी लेकिन उनमें लेंसेज की डिबिया ना थी।
میں نے بیگ کی زپ دوبارہ کھولی تو دیکھا کہ میری اینک اپنے کیس سمیت اندر پڑی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن پھر میں نے دل میں سوچا شاید میں نے ہی لاپرواہی میں پہلے نظر نہ ڈالی ہو۔ پر لینزز کی ڈبیا؟ بہرام نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ یار میرے لینزز کی ڈبیا نہیں مل رہی، ابھی یہی میز پر تو رکھی تھی تم نے۔ پھر باقی سب بھی تکیے، کشن اور بیگ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ میری ڈبیا چاچے نے تو نہیں اٹھائی ہوگی؟ میں جھلا کر بولا۔ بہرام ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ ارے وہ لینزز کا کیا کرے گا، تم اطمینان سے دیکھو، ڈبیا ادھر ہی ہوگی۔ میں ذرا چاچے کے کمرے میں دیکھوں، وہ ابھی باہر نکلا ہے، میں نے ذرا دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں آؤ دیکھ آتے ہیں، تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ عمران اور میں تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتے اسٹور میں گئے۔ وہاں ایک تخت نما چوکی پر چاچے کا بستر گول ہوا پڑا تھا۔ میں نے بستر سیدھا کیا، اس کے بعد چاچے کی ایک چادر جو گودڑ کی شکل میں پڑی تھی اسے اٹھا کر جھاڑا تو لینزز کی ڈبیا نیچے گری۔ میری اور عمران کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ مجھے یہ چاچا تو مینٹل کیس لگ رہا ہے، پر تو یہ بتا کہ تجھے یہ خیال کیسے آیا کہ ڈبیا چاچا نے اٹھائی ہوگی؟ میں نے ڈبیا کھول کر لینزز چیک کیے اور جب اطمینان ہوا تو بولا، بس ایسے ہی، بس مجھے لگا کہ… خیر ہم دونوں اسٹور سے باہر آ کر جب یہ معاملہ مومن اور بہرام کو بتانے لگے تو بہرام شرمندہ سا بولا، پتہ نہیں ایسے کیسے ہو گیا، یہ چاچا تو بہت عرصے سے نانا کے ساتھ تھا، وہ کہتے تھے یہ بہت ایماندار آدمی ہے۔ تیرے نانا زندہ ہوتے نا تو آج کے بعد یہ کہا کرتے یہ بہت ایماندار آدمی تھا۔ عمران مسخرے پن سے بولا۔ اس دوران میں مومن جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا بیزاری سے بولا، اب کوئی سی ڈی لگا دے گا یا باقی رات بھی تم لوگوں نے یوں ہی ضائع کرنی ہے؟ لاؤ میں لگاتا ہوں، میں آگے ہوتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر میں مووی شروع ہو گئی۔ ہم چاروں لاؤنج میں بیٹھے تھے جس کے اندر 2 کمروں کے دروازے لاک تھے، ایک واش روم کا دروازہ تھا اور اسٹور کے علاوہ صرف مین ڈور تھا جو ہم سے 5-6 فٹ دور تھا۔ مووی شروع ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ کسی بات پر ہم سب نے اکٹھے کہکہا لگایا تو اسٹور کا دروازہ بڑی واضح آواز میں چرچرایا۔ ہم سب نے مڑ کر دیکھا تو چاچا اسٹور کے دروازے کے بیچ کھڑا انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ سوری چاچا، اب خیال رکھیں گے، لگتا ہے آپ کی نیند خراب ہو گئی۔ یار اب اونچا نہیں ہنسنا اور ٹی وی کی آواز بھی کم کرو، بلکہ ٹی وی کے پاس ہو جاؤ، چاچا کا موڈ بہت خراب ہے۔ بہرام کی یہ بات سن کر ہم سب اپنے اپنے تکیے کشن اٹھا کر ٹی وی کے قریب ہو گئے۔ یوں میں تھوڑا سا عمران کے قریب ہوا تو بولا، عمران جب ہم لینزز ڈھونڈنے اسٹور میں گئے تھے تو چاچا تو نہیں تھا اندر، پھر ہم سب ادھر ہی رہے تو پھر یہ چاچا اندر کب آیا اور کہاں سے؟ باہر کا دروازہ تو سامنے ہے۔ میری یہ بات سن کر عمران سوچ میں پڑ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھے وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور عمران سے یہ بات کرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ ذرا بڑا اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دیندار بھی تھا اور ہر قسم کی صورتحال کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا تھا۔ میں اپنی انہی سوچوں میں الجھا فلم دیکھ رہا تھا کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ بہرام نے اٹھ کر ایمرجنسی لائٹ آن کرنا چاہی مگر وہ خراب تھی۔ اس نے میز پر پڑی ایک پرانی سی موم بتی روشن کی تو وہ مدھم موقوق روشنی میں ہمارے سائے بنانے لگی جو ماحول میں مزید ڈپریشن پیدا کر رہے تھے۔ یار ہمارے پاس کمروں کی چابیاں نہیں، ورنہ یہ سامنے ڈائننگ روم اور ساتھ ہی کچن ہے، چائے ہی بنا لیتے۔ چاچے کے موڈ کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، ورنہ سٹور میں بھی چولہا تو لگا ہوا ہے۔ بہرام کی یہ بات سن کر میں نے ہولے سے کہا، یار بہرام یہ چاچا کچھ عجیب بہیو نہیں کر رہا؟ ہاں ابو اور ولید بھی ایک بار آئے تھے تو یہی کہہ رہے تھے کہ شہروز چاچا بوڑھا ہو گیا ہے، اب کھسکا کھسکا سا لگتا ہے، ملازمت بھی نہیں چھوڑتا اور نئے ملازم کو ساتھ رکھنے پر تیار بھی نہیں ہوتا۔ گھر کی حالت دیکھو کیسے مٹی سے اٹا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس بار ابو دوسرا ملازم ساتھ نہ رکھنے کی وجہ سے چاچے سے خفا ہو کر گئے ہیں۔ اس کا موڈ تو اب خراب ہی رہتا ہے، پر آج تو چاچا… ہاں چاچا ڈیمن بنا پھر رہا ہے، عمران نے شوخی سے کہا۔ اور بہرام تو مان لے کہ چاچے کو اندر آتے کسی نے نہیں دیکھا۔ نہیں یار ہم مووی کے چکر میں تھے، پتہ نہیں چلا ہوگا۔ بہرام نے ابھی اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کے حلق سے ایسی مکرو اور دل خراش آوازیں نکل رہی تھیں کہ دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ عمران کھڑکی کی طرف بڑھا تو میں بھی اس کے پیچھے لپکا اور ہم نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو باہر چاند کی روشنی میں کتے نیم دائرے کی صورت میں اکٹھے تھے۔ کالے رنگ کے دبلے پتلے چمکیلی کھال والے ایک جیسے 8 کتے۔ ان کے بھونکنے میں عجیب سی وحشت تھی۔ ان کتوں کی آوازوں نے تو دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ منحوس پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں۔
चलो इमरान, इन्हें भगा कर आते हैं। एक तो लाइट नहीं, दूसरे ये कुत्ते। हम क्या यहाँ इन कुत्तों का भौंकना सुनने आए हैं? मोमिन प्लीज अब चुप भी हो जाओ और इन कुत्तों को बुरा भला कहना बंद करो। बहराम जरा सख्ती से बोला तो सब उसे हैरत से देखने लगे। फिर वो जरा नरम पड़ते हुए बोला, वो दरअसल बहुत पहले एक बार वलीद के दोस्तों ने बाहर निकलकर इन कुत्तों को मारा था। तो बहराम हिचकिचाता हुआ रुक गया। वो एक बार हम दोनों भाई अपने कुछ कजिन्स के साथ आए थे, साथ वलीद के कुछ दोस्त भी थे। कुत्तों के भौंकने पर वलीद के दोस्तों को बहुत गुस्सा चढ़ा। उनमें से एक बाहर निकला और जो हाथ में आया वो उठाकर उन कुत्तों को मारने लगा। कुत्ते तो ना भागे पर वो खुद ऊंचा ऊंचा रोने लगा। वो पहले बहुत देर तक ख्वामखा ऊंचा ऊंचा रोता रहा, फिर भागकर उस सामने वाली दीवार पर सीधा सीधा यूं सामने दीवार पर चढ़ गया जैसे कोई छिपकली हो। क्या बात कर रहे हो बहराम, होश में तो हो? मैं तो जैसे चीख उठा। मैं इसीलिए चुप था कि तुम लोग मुझे ही झूठा समझोगे। तो ये कुत्ते यहीं रहते हैं क्या? रहते तो नहीं, कभी कभी आ जाते हैं। चलो यार, माल का चक्कर लगा कर आते हैं। अजीब बेचैनी हो रही है इन कुत्तों के भौंकने की वजह से। देखते हैं कोई होटल खुला हो तो चाय पीते हैं, शायद तब तक लाइट आ जाए। इस वक्त इमरान 1:45 बज रहे हैं रात के। यार मैं अभी चाय पीना चाहता हूँ, मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा है। उफ। इमरान दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए बोला, आराम से चल रहे हैं, इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? मैंने उठते हुए उसके कंधे पर धप मारा। सबने अपने अपने लिए स्वेटर कंधों पर डाले। बहराम बोला, चाचे को बताऊं? अरे सोने दो उसे, 10-15 मिनट के फासले पर तो माल है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। मोमिन बाहर निकलता हुआ बोला। हम चारों जैसे ही बाहर निकले, गाड़ी के करीब नीम दायरे में बैठे कुत्ते अचानक खामोश हो गए, जैसे रिंग मास्टर ने उन्हें कोई इशारा दिया हो। मुझे चांद की धुंधली सी रोशनी में यूं लगा जैसे वो कुत्ते हवा में हल्का सा तैरते हुए पीछे हुए हों। हम सब गाड़ी में बैठे तो वो सब कुत्ते उठकर इधर उधर हो गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से स्टीप पर चढ़ाता हुआ मेन रोड पर आ गया। फौजी बैरियर से राइट हुआ और माल की तरफ जाते जो पहला खोखा दिखाई दिया वहां गाड़ी रोक ली। खोखे वाले को चाय का कहकर हम साइड पर बने तवील सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। नीचे वादी में टिमटिमाती रोशनियां घुप अंधेरे में जुगनू की तरह दमक रही थीं। उसी वक्त घने चीड़ के दरख्तों में यख हवा सरसराई और दूर कुछ जंगली जानवरों की आवाजें उभरी। इमरान अचानक उठा, 4-6 कदम चला और कुछ अजीब बेपरवाह और शोख आवाज में ऊंचा ऊंचा गाना गाने लगा। यार इमरान, खामोश हो जाओ, कैसी आवाज में गा रहा है? मम्मी ने उसे टोका। फिर कैसी आवाज में गाऊं है? वो अपनी कमीज का गला फाड़ते हुए बोला, इस सीने में से ऐसी ही आवाज आती है। तुम्हारा सीना खोलूं? इधर आओ। उसने आगे बढ़कर मोमिन की कमीज आगे से पकड़कर फाड़ दी और जोर जोर से हंसने लगा। खोखे वाला चाय की ट्रे पकड़े इमरान को हैरत से देख रहा था। चाय यहाँ दूं कि अंदर पीनी है? उसने एक निगाह गलत अंदाज में हम सब पर डालते हुए पूछा। बस यहीं दे दो, मैंने आहिस्ता से कहा। सब चुपचाप चाय पीने लगे। चाय खत्म हुई तो मैंने कहा, अगर तुम सब मानो तो अपने बैग्स उठाते हैं और वापस चलते हैं। सड़कें खाली पड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा घंटा लगेगा। इमरान वैसे ही ऊंचा ऊंचा गाना गाता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मोमिन, जिसका मूड इमरान बदतमीजी के बाद सख्त खराब कर चुका था, उसने आंखों ही आंखों से हाँ में जवाब दिया। बहराम, जो खासा अपसेट लग रहा था, धीरे से बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। इमरान ने फ्रंट डोर खोला और बैठने के बाद शीशा नीचे उतार कर ऊंचा ऊंचा गाने लगा। बहराम और मोमिन पीछे बैठ गए। हम थोड़ा सा आगे गए कि पुलिस की पेट्रोलिंग स्क्वाड गुजरी। हमने जब क्रॉस किया तो रफ्तार डेड स्लो कर ली। यार चुप हो जा, शीशा ऊंचा कर ले, कहीं किसी और मुश्किल में ना फंस जाए हम। मैंने बैकव्यू मिरर में स्क्वाड को देखते हुए उसको बोला। जवाबन इमरान ने मुझे ऐसी नजरों से देखा कि बाखुदा में लरस के रह गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक ऐसी लहर उठी कि मैं घबरा गया। वो आंखें इमरान की आंखें नहीं थीं, आंखें चाचे जैसी थीं, बाहर निकली हुई, सुर्ख सुर्ख, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। मैंने दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द शुरू किया। कुछ देर बाद हवास काबू में आए तो मैंने सोचा कि अब कुछ देर में इमरान की तरफ देखूंगा ही नहीं। 10-15 मिनट बाद मैंने बहराम से कहा, यार वो मोड़ अब तक आया ही नहीं, हम आगे तो नहीं आ गए? सब चौंक कर अंधेरी सड़क की तरफ मतवज्जा हुए। ये तो हम आगे आ गए हैं। बहराम इधर उधर देखता हुआ बोला, ये जंगल तो मुझे अनजाना सा लग रहा है, तो हम किस तरफ को निकल आए हैं? यार मैं तो सीधा आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड फौजी चौकी आती तो लेफ्ट टर्न लेता ना। बहराम गहरी सोच में बोला, गाड़ी वापस मोड़ लो, इस वक्त यूं आगे जाना मुनासिब नहीं है। यहाँ सड़क बहुत ही कटी फटी और तंग थी।
میں نے مہارت سے گاڑی موڑ لی. ابھی گاڑی پوری طرح مڑی بھی نہ تھی کہ دھم سے آگے 2 بندر کودے. بہرام اور مومن کی دبی دبی سی چیخیں نکلی. عمران زور زور سے ہنسنے لگا. میں نے ذرا غصے سے کہا, عمران شیشہ اوپر چڑھاؤ, یہ بندر خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. شکر ہے کہ عمران نے میری بات مان لی. میں نے گاڑی ویسی ہی کھڑے رکھی. 3-4 منٹ بندر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہمیں گھورتے رہے. پھر نیچے کسی کھائی سے مزید بندروں کی چیخو پکار پر دونوں بندر متوجہ ہوئے, اور جیسے ہی انہوں نے کھائی کی طرف 2-4 قدم بڑھائے, میں نے تیزی سے گاڑی آگے نکال لی. گاڑی میں ایک سناٹا تھا اور میرے دل کی اونچی دھڑکن گویا میرے کانوں میں بج رہی تھی. تھوڑی دیر بعد بہرام بولا, وہ دیکھو سامنے وہ کھوکھا جہاں چائے پی تھی. ادھر سے گاڑی موڑ کر بالکل آہستہ آہستہ چلاؤ, میں موڑ پر نظر رکھتا ہوں. کھوکھا بند ہو چکا تھا. میں نے سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے گاڑی موڑی تو میرے پاؤں جیسے ایکسیلیٹر پر جم کر رہ گئے. کیا ہوا, چلتے کیوں نہیں؟ میں نے ادھر ایک سیکنڈ کو یہاں وہ کتے بیٹھے دیکھے تھے اس سیمنٹ کے چبوترے پر اب تو نہیں ہے. مومن ایک دم سے بولا, میں نے بھی دیکھے تھے یار بہرام, آج کی رات بہت گڑبڑ ہے. اللہ کرے ہم خیریت سے گھر واپس پہنچ جائیں. مومن کی روحانسی آواز آئی. نیچے پان کی دکان, اوپر گوری کا مکان. عمران ایسی بھاری آواز میں گا رہا تھا جیسے نشے میں ہو. میں نے عمران کی طرف گھور کر دیکھا تو بولا, نہیں پسند, یہ گانا تمہیں نہیں پسند, چلو کوئی اور گانا گا لیتے ہیں. بہرام بولا, یار تم لوگ پریشان نہ ہو, کوئی کتے وتے نہیں تھے, تم لوگوں کو وہم ہوا ہوگا. تم چلو سیدھا, سپیڈ آہستہ رکھو, بیریئر قریب ہی ہوگا. اس دوران میں بادل اتنے نیچے اتر آئے کہ دائیں بائیں کے سارے منظر ان میں اوجھل ہوتے جا رہے تھے. میں چپ چاپ گاڑی چلانے لگا. تقریباً 3:45 بج رہے تھے. میں جوں آگے جا رہا تھا دھند بالکل اندھا کرنے لگی. میں نے مجبوراً گاڑی سائڈ پہ لگائی, ہیزرڈ لائٹس آن کی اور پلٹ کر بہرام کو دیکھنے لگا. ہم پھر بہت آگے آ گئے ہیں. یہ جو آرمی سگنلز کا لال بورڈ تھا نا, پہلے بھی ہم اس کو گزار کر آگے گئے تھے. مومن بولا, سامان کو دفع کرو, اسلام آباد نکلو یار, مری آئے ہیں کہ کسی ڈیزرٹ میں بھٹک گئے ہیں. ایسے کون سے پیچیدہ راستے ہیں یہاں. تم آ جاؤ ڈرائیونگ سیٹ پر, مجھے تو بھٹکانے کا شوق ہو رہا ہے نا تم لوگوں کو. میں خاصا غصے میں بولا, کیا ہو گیا ہے یار, تم دونوں کیوں الجھ رہے ہو, ابھی راستہ مل جائے گا, تھوڑی دھند چھٹ جائے. خلاف توقع عمران بالکل نارمل لہجے میں بولا. ہم کافی دیر سڑک کنارے کھڑے رہے. اس دوران کسی ایک گاڑی نے ہمیں کراس نہ کیا. کچھ دیر کے بعد بادل چھٹے اور منظر کچھ واضح ہوا. میں بورڈ پڑھتا بالکل آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا بالآخر مین ہائی وے تک پہنچ گیا. اللہ جانتا ہے کہ کیسے سب کی جان میں جان آئی. میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ عمران کو دیکھو ذرا, ایسا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا, آج کیسا رنگ دکھایا ہے. اور یہ مومن دوسری بار راستہ بھولنے پر بس اونچا رویا ہی نہیں. اور یہ بہرام آتے ہوئے کس قدر چونچال تھا. اور اب اف, گاڑی نہ لاتا تو ذمہ داری بھی نہ ہوتی. میں نے سر جھٹکا, اترے تو کم گہرے بادلوں میں گاڑی چلانا ذرا آسان ہو گیا. میں نے سڑک کے سائڈ میں ایک صاف شفاف بہتے چشمے کو دیکھ کر سوچا, ٹریک تو پکڑ ہی لیا ہے, ذرا منہ پر پانی کے چھینٹے مار لوں. آنکھوں میں جلن سے برا حال تھا. میں نے گاڑی سڑک کے سائڈ میں لگائی اور بند کرتا ہوا بولا, میں منہ دھو کر آیا 5 منٹ میں. چشمہ جو سڑک کے قریب لگ رہا تھا کافی اوکھی اترائی پہ تھا. یہاں پر بادل بہت کم ہونے سے ہلکی ہلکی بارش پھیلی ہوئی تھی. میں پتھروں پر کودتا پھلانگتا نیچے اترا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے. یخ برف پانی سے جلتی آنکھوں کو کچھ سکون ملا اور ذرا میرے ہوش بحال ہوئے, ورنہ تو گھوپ اندھیری سڑک پر گاڑی چلاتے میرا بھرکس نکل گیا تھا. مجھے گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی. میں نے پلٹ کر دیکھا, وہ تینوں بھی اتر کر ادھر ہی آ رہے تھے. گاڑی لاک کر دی؟ ہاں. بہرام نے نیچے آ کر مجھے چابی پکڑا دی. ہم چاروں کچھ دیر چشمے پر رکے اور جب اچھی طرح فریش ہو کر اوپر آئے تو سڑک پر ایک چھوٹے سے کھوکے والا کھوکا کھول رہا تھا. بہرام نے پوچھا, چائے مل جائے گی؟ کیوں نہیں صاحب, منہ اندھیرے آئے کس لیے ہیں, بس چائے پلا دو پھر نکلیں. لاہور واپسی ہے؟ نہیں اسلام آباد جانا ہے. اچھا, کھوکے والا حیرت سے بولا. دراصل اتنی صبح سویرے عام طور پر لوگ پنجاب نکلتے ہیں, ان کا سفر لمبا ہوتا ہے نا جی. ساتھ کچھ کھانے کو ملے گا؟ انڈے ابال دیتا ہوں آپ کے لیے. یار بہرام, اب قورمے کا آرڈر نہ دے دینا, بس چائے پی کر نکلتے ہیں. میں انگلی میں چابی گھماتا ہوا بولا. سب ہنسنے لگے اور پھر اچانک ہی میری انگلی میں گھومتی چابی تیزی سے گھومنے لگی. میں ہاتھ روک کے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ گھومتی گھومتی انگلی سے نکلی اور کچھ دیر میرے منہ کے آگے گول گول گھومتی اونچی ہوتی گئی. میری گھبرائی ہوئی حالت پر سب متوجہ ہوئے.
چابی ایک بگولے کی طرح کچھ دیر میرے سر پر گھومی اور پھر چشمے کے پیچھے کسی کھائی میں جا گری۔ یہ کیا ہوا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے تھے؟ اتنی تیزی سے چابی کیوں گھمائی؟ بہرام ہزیانی آواز میں بولا۔ ارے میں نے کب اتنی زور سے گھمائی؟ وہ تو خود اتنی تیزی سے گھوم رہی تھی۔ سب خاموش ہو کر مجھے گھورنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں آگے پیچھے چلتے چشمے تک گئے اور موبائل کی روشنیاں ڈال ڈال کر چابی ڈھونڈنے لگے۔ میں بھاری دل سے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں وہ ناکام اوپر آ گئے۔ مومن بولا، بہرام مجھے تو لگتا ہے چاچے ڈیمن نے کوئی بددعا دی ہے ہمیں۔ بہرام بولا، مجھے ابھی خیال آیا، میں نے ریسکیو پولیس کو فون کیوں نہیں کیا؟ میں کال کرتا ہوں، وہ کچھ کر سکے تو ٹھیک، ورنہ ابو کو کال کرتا ہوں، ادھر سے تو نکلے۔ بہرام نے فون ملایا۔ ہمیں حیرت اس بات پر ہوئی کہ کال فوراً ہی مل گئی اور ریسکیو اسکواڈ 10 منٹ میں پہنچ بھی گئی۔ بہرام اپنا اور ہم سب کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میں کرنل زکا کا بیٹا ہوں، یہ ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی۔ آج رات ادھر اپنے گھر آئے تھے، کچھ دیر پہلے چائے پینے آئے تو گاڑی کی چابی نیچے گر گئی۔ آپ اگر کوئی ہیلپ کر سکیں۔ ریسکیو اسکواڈ والے بڑی ٹارچ لے کر نیچے چشمے پر گئے۔ سب نے بہت ڈھونڈا پر چابی نہیں ملی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ ان لوگوں کے خصوصی تعاون کے باعث بہرام مین مری سٹاپ جا کر گاڑی کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا کر لے آیا۔ اللہ اللہ کر کے جب ہم اسلام آباد پہنچے تو یہ فیصلہ ہوا کہ پہلے مومن کو ڈراپ کر دیں گے، پھر میں اور بہرام عمران کو اس کے گھر چھوڑیں، کیونکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم اسے باہر کسی جگہ چھوڑ کر نکل جاتے۔ بہرام کو اور مجھے زیادہ ٹینشن نہیں تھی، ہم دونوں گھر والوں سے مسلسل رابطے میں تھے۔ میں نے امی کو بتا دیا تھا کہ میں 2 دوستوں کو ڈراپ کر کے گھر آؤں گا۔ عمران کے گھر صرف آنٹی تھیں، وہ باہر آئیں اور عمران کو جس طرح گاڑی سے اترتے دیکھا تو فوراً پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا عمران؟ بہرام دھیمی سی آواز میں بولا، آج صبح سے کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے آنٹی۔ عمران نے پلٹ کر بہرام کو اور مجھے آنکھیں دکھائیں تو ذرا تسلی ہوئی کہ کچھ نارمل ہے۔ میں شام کو تھکا ہارا گھر پہنچا اور دل ہی دل میں شکر کے کلمے پڑے۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ کچھ دیر بعد میں نے امی کو A to Z سب کچھ صاف صاف بتا دیا، اس یقین کے ساتھ کہ امی عام عورتوں کی طرح نہ تو بحث کرتی ہیں اور نہ فوری ڈانٹ پھٹکار۔ میری بات کے دوران وہ فکر مندی سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولی، ابھی کچھ کھا کر تم سونے چلے جاؤ، جب سو کر اٹھو گے تو تفصیلاً بات کریں گے۔ اگلی صبح امی نے بتایا کہ وہ رات کمرے میں آئیں تو میں تیز بخار میں تھا اور سوتے میں بار بار ڈر کر جاگتا، یہی کہتا رہا کہ کتوں کو باہر نکال دیں، یہ بار بار اندر آ کر بھونکتے ہیں۔ امی نے بتایا کہ وہ اور باجی رات بھر سرہانے بیٹھی رہیں اور مجھے دم کرتی رہیں۔ میں اگلے 2-3 روز بھی بخار میں پھنکتا رہا، مجھے سوتے میں یہی لگتا تھا کہ میں جاگ رہا ہوں۔ 3-4 روز بعد کہیں جا کر میری حالت نارمل ہوئی تو پتہ چلا کہ عمران بھی گھر آ کر بہت بیمار ہو گیا تھا۔ اس کے سارے جسم میں شدید درد رہا، اتنا کہ وہ کئی راتیں سو نہ سکا۔ کچھ دن بعد ہم سب اکٹھے ہوئے تو مری کی رات کی خواری یاد کر کے سب اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خوب ہنسے۔ میں اس روز شام کو گھر آیا تو گھر پر کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ امی نے مسٹر اینڈ مسز کرنل شجاعت کے نام سے ان کا تعارف کروایا۔ ان کی بیٹی باجی کی دوست تھیں۔ وہ لوگ پہلے بھی آتے ہوں گے پر میری ملاقات نہ تھی۔ اس وقت آنٹی امی کو بتانے لگی کہ کرنل شجاعت مری میں گھر دیکھنے میں انٹرسٹڈ تھے تو ہم اسی سلسلے میں مری گئے ہوئے تھے، واپسی میں سوچا آپ کی طرف ہوتے جائیں۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، اس دور میں مصروفیات ہی کچھ ایسی ہیں کہ وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انکل کہنے لگے، ایک کوٹھی بہت ہی اچھی دام و فروخت ہو رہی ہے۔ یہ کوٹھی مال روڈ سے زیادہ دور نہ ہونے کے باوجود بہت پرسکون لوکیشن میں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، پہاڑوں کے بیچ میں سڑک ہے اور آخر سے ذرا پہلے D87 یعنی D87 ہے، ویری ویل کیپٹ۔ تو پھر بات بنی کوئی؟ امی نے پوچھا۔ بھابھی کوٹھی تو بہت خوبصورت اور آرام دہ ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ والی کوٹھی ہانٹڈ مشہور ہے۔ ایکچولی وہ کوٹھی کرنل زکا کے پاس ہے، وہ میری ہی یونٹ کے تھے۔ پہلے وہ کوٹھی ان کے سسر حیدر قریشی کے پاس تھی۔ کہتے ہیں قریشی صاحب کی زندگی تک تو کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ پھر ذرا رکتے ہوئے بولے، میں تو ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا پر سننا تو پڑتا ہے، خاص طور پر جب عمر بھر تنکا جوڑ کر گھر خریدنا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ قریشی صاحب اور ان کی بیگم کینیڈا بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئے تو یہ کوٹھی بہت عرصہ خالی رہی۔ بعد ازاں ان دونوں کے یکے بعد دیگر انتقال کے بعد دیگر جائیداد کے ساتھ یہ کوٹھی کرنل زکا کی بیگم کے حصے میں آئی، پر یہ برسوں خالی ہی رہی۔ کوئی ایک چوکیدار وہاں رہتا ہے جس کی حرکات و سکنات کافی پراسرار ہیں، کبھی کبھی آدھی رات کو پہاڑیوں پر کھڑا عورتوں سے باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے،
کبھی کسی رات وہاں اس قدر کتے بھونکتے ہیں کہ ارد گرد کے رہنے والوں کا سونا محال ہو جاتا ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ انکل ہنستے ہوئے بولے، چوکیدار رات کو عورتوں سے باتیں کرے یا آدمیوں سے، ہمیں کیا سروکار، لیکن کتوں کے بھونکنے والی بات نے پریشان کر دیا ہے۔ ہل اسٹیشن پر بھی سکون نہ ملا تو جانے کا کیا فائدہ؟ لوگ بتا رہے تھے کہ جن روحوں یا بدروحوں کے وہاں ڈیرے ہیں وہ آؤٹ سائڈرز کو پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ وہاں کا چوکیدار پوزیسڈ ہے، جنات یا بدروحوں میں رہ کر خود بھی جن ہی بن گیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بیٹے میرا نام تو شجاعت ہے، اس کا مطلب ہے بہادر۔ میں تو گھر لینے کو تیار ہوں، پر نیند کا کیا ہوگا؟ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ آنٹی بولی، شجاعت آپ ڈیلر کو صاف منع کر دیں، اس نے تو ہمیں کوٹی کے ہانٹڈ ہونے کا بھی نہیں بتایا تھا۔ امی، آنٹی اور انکل تو نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، اور مجھے بیٹھے بیٹھے چاچا ڈیمن کی آنکھیں یاد آتی رہیں، اور میں سوچتا رہا کہ بہرام نے مری کے نام پر خوامخواہ کی پھنے خانی دکھائی۔ اگر اس روز عمران کو کچھ ہو جاتا، اگر ریسکیو اسکواڈ کے تعاون سے گاڑی کی چابی نہ بنتی تو۔ خیر انکل آنٹی کچھ دیر اور بیٹھے پھر چلے گئے۔ ہم نے اللہ حافظ کے بعد گیٹ بند کیا تو امی بہت سنجیدگی سے بولیں، شکر کرو اللہ نے تم سب دوستوں کی حفاظت فرمائی، یہ زندگی کے سبق ہوتے ہیں۔ میرا دل تو شرمساری میں ڈوب گیا۔ ہم کس ڈھٹائی سے جھوٹ بول کر گئے تھے کہ گاڑی بہرام کا ڈرائیور لے کر جائے گا۔ اگر واقعی اس دن ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو ہمارے ساتھ تو کوئی بڑا بھی نہ تھا۔ اف، D88 تاریک رات میں چمکیلی آنکھوں اور چمکیلی سیاہ کھال والے 8 کتے نظروں کے سامنے آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا اور سوچنے لگا، شکر ہے 8 کتے تھے،